بہت سارے لوگ، یہ علماء کرام کا اسٹیج ہے، بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو من ہی من میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دل ہی دل میں پڑھنا۔ یہ مفتی ہاشم رضا منظری اور دیگر علماء اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی لیکن اتنی آہستہ آپ نے پڑھا کہ آپ کے خود کے کان نہ سن سکے، تو اس کو ایسے پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہیں گے، اور ایسی صورت میں انسان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ کتنی ہی نمازیں، بہت سارے نمازی ایسے نماز پہ نماز لیکن وہ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے قرآن خوانی میں بہت سارے لوگ پارا ہاتھ میں لیں گے اور من ہی من میں پورا پارا پڑھ دیتے ہیں، تو وہ پڑھنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے دوستو، سبحان اللہ الحمدللہ من ہی من میں کہنے سے ثواب مرتب نہیں ہوگا، اسی طرح درود شریف من ہی من میں پڑھنے سے اس پر ثواب مرتب نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا اس کو کہتے ہیں انسان کم از کم اتنی زور سے پڑھے کہ اس کے خود کے کان سن سکیں۔ اگر وہ اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شایان شان کے مطابق ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود شریف بآواز بلند پڑھا کریں، اور درود شریف کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ میں ایک بات درود شریف کے حوالے سے بتا کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت محمد سلیمان بن الجزولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف۔ بات ذرا آپ غور سے سنیں اور چہل قدمی بالکل ماحول خراب نہ کریں، میں دوسری جانب جانا نہیں چاہتا ہوں۔ محمد سلیمان بن الجزولی یہ رائٹر ہیں دلائل الخیرات شریف کے مصنف۔ چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی ہے اور اس کا قد بہت بڑا ہے، معیار بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے آپ کو کیسے سمجھایا جائے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے ممبر نور پہ علماء بیٹھے ہیں سب الحمدللہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں جو حضور ارسلان میاں تشریف لانے والے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے سرکار تاج الشریعہ بھی اس کتاب کو پڑھتے تھے، سرکار حجت الاسلام بھی پڑھتے تھے، سرکار مفتی اعظم بھی پڑھتے تھے، اور اس کتاب کو سرکار اعلیٰ حضرت بھی پڑھا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اب کتنی بڑی کتاب ہوگی جس کو اعلیٰ حضرت پڑھتے ہوں۔ اب سنیے، ان سے کسی نے پوچھا حضور دلائل الخیرات شریف پوری کتاب صرف درود شریف کے ٹاپک اور موضوع پہ لکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے لکھ دی، وہ ایک وجہ اس کی تصنیف کی بن گئی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے ہیں بات یہ ہوئی کہ ایک دن میں اپنے گھر سے جنگل میں نکلا۔ ذرا میرے بزرگوں بات آپ توجہ سے سنیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا، جنگل میں پہنچا، نماز کا وقت ہوا، مجھے پانی بھی پینا تھا، وضو بھی کرنا تھا۔ چاروں طرف میں نے دائیں بائیں مشرق و مغرب شمال و جنوب اماورا سب میں پانی تلاش کیا، لیکن کہیں مجھے پانی نہ مل سکا۔ اتفاق سے 2-4 قدم اور آگے بڑھا، پھر مجھے پانی کا ایک کنواں نظر آیا، لیکن پانی کنویں کے نیچے تھا، پانی کنویں کی تہ میں تھا۔ اب پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں ڈول اور رسی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے میں پانی نکال سکوں۔ اس لیے میں پریشان ہوا، میں نے بہت تلاش کیا ڈول اور رسی کو، لیکن مجھے کہیں نہ ملا۔ اس کنویں سے ملا ہوا ایک گھر تھا، اور گھر کی چھت پر 7 یا 8 سال کم و بیش سال کی بچی کھیل رہی تھی، وہ لہو و لعب میں ملوث تھی، مشغول تھی۔ جب بچی نے مجھے زیادہ پریشان دیکھا تو میری طرف اس نے رخ کیا، متوجہ ہو کر کے بولی تعال یا شیخ، بابا جان ادھر آؤ۔ میں چھت کے قریب ہوا، بچی نے پوچھا من انتا، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، بیٹی میرا نام محمد سلیمان بن الجزولی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے
عابد و زاہد تھے، جیسے اپنے ظاہری دور میں سرکار تاج الشریعہ مشہور تھے، ایسے ہی اپنے دور میں محمد سلیمان بن الجزولی مشہور تھے۔ جب انہوں نے اتنا کہا میں محمد سلیمان بن الجزولی ہوں، بچی نے پوچھا حضور پھر پریشان کیوں ہے، کیسی الجھن ہے؟ تو فرماتے ہیں بیٹی مجھے پانی نکالنا ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو بچی ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، ایسا لگا شاید کہ مذاق بنا رہی ہے، ایسا لگا شاید کہ ہنسی اڑا رہی ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے بچی سے پوچھا بیٹی یہ تو بتا میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ تو ہنس پڑی، ایسا کون سا جملہ بول دیا کہ تو نے میری مذاق بنائی ہے؟ تو شاپور میں بسنے والے میرے سنی بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی نے کہا تھا انت الرجل الذی یصنع علیک بالخیر وتتحیر فیما تخرج الماء من البئر۔ اے محمد سلیمان بن الجزولی مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں اور تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک 8 سال کی بچی کہتی ہے اے محمد سلیمان بن الجزولی ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ ہو اللہ کے ولی لیکن اتنا بھی نہیں جانتے کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکالیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا بیٹی میں نے تو زندگی میں یہی سیکھا ہے، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ ڈول اور رسی ہوگا تو پانی نکلے گا، کوئی آلہ ہوگا تو پانی نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو بیٹی تو بتا دے۔ ذرا غور تو کرے، 8 سال کی بچی بات کر رہی ہے ایک اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے مقرب بندے سے۔ بچی سے کہا بیٹی اگر ڈول اور رسی کے علاوہ پانی کسی اور طریقے سے نکالا جا سکتا ہے تو بتا دے۔ اب بچی کیا کہتی ہے، بچی جواب کیا دیتی ہے، اب اس جملے کو بھی سنتے چلنا اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ بچی نے کہا سنو، بچی چھت کے قریب آئی یعنی چھت کے کونے پر آئی اور اس نے کنویں میں جھانکا اور اپنا لعاب دہن یعنی تھوک اس نے اپنا کنویں میں ڈال دیا۔ اب محمد سلیمان بن جزوری کہتے ہیں، صاحب دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں کہ بچی نے تھوکا ہی تھا اور تھوک نیچے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے، پانی کا چشمہ اوپر آ گیا۔ جب پانی اوپر آیا بچی نے کہا بابا دیکھو پانی ایسے نکالتے ہیں، اب وضو بھی کر لو اور پی بھی لو۔ میں نے وضو کیا اور پی لیا۔ اس کے بعد پوچھا بیٹی یہ تو بتا اقسمت علیک بما نلت هذه المرتبہ، اے میری بیٹی یہ تو بتا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا، اللہ نے یہ تاثیر کیسے دی ہے؟ خانہ کعبے کا طواف میں نے کیا، صفا مروہ کی سعی میں نے کی، اللہ کے گھر کا حج میں نے کیا، میدان عرفات میں نے دیکھا، نبی کا روزہ میں نے دیکھا، مسجد نبوی میں نے دیکھی، اے بیٹی یہ تو بتا یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو 8 سال کی بچی بولی بکثرت الصلاۃ علی محمد، اے بابا جان نہ کعبے کا طواف کیا، نہ روزہ نبی دیکھا، نہ حجر اسود چوما، نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ یہ تاثیر کسی مال کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بکثرت الصلاۃ علی محمد یہ تاثیر ملی ہے تو نبی پر درود کی وجہ سے ملی ہے، نبی کے نعت کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان قرآن۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے آپریٹر صاحب بیچ میں گڑبڑی کر رہے تھے، بیچ میں گڑبڑی مت کریے۔ اب بچی نے تھوکا، پانی اوپر چلا آیا۔ اب اس سے ہمیں اپنی بچیوں پہ بھی غور کرنا ہے۔ جب پانی اوپر آ گیا، وضو کر لیا، پی بھی لیا، تو بچی نے پھر ایک اور بات کہی ہے کہ بابا جان جانتے ہو اس نبی کو جس نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے یہ تاثیر ملی ہے؟ کیا جواب دیا محمد سلیمان بن الجزولی نے؟ آب زر سے لکھنے کے لائق۔ جانتے ہو جس نبی پر میں درود پڑھتی ہوں اور جس کی وجہ سے یہ تاثیر ملی ان کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹی جانتا تو میں بھی ہوں لیکن شاید پہچانتی تو زیادہ ہے۔
اللہ اکبر۔ اس لیے جب درود شریف کے لیے کہا جائے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے اور زبان پر نبی کی درود آ جانی چاہیے۔ اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو محبت سے درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ہمارے عالی جناب محترم مفتی ہاشم رضا منظری کی دستار افتتاح ہوئی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے اور ہم نسبت کو ماننے والے لوگ ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اے بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ کس شہر کی؟ مراد آباد کی، بریلی، لکھنؤ، دلی؟ نہیں، بلکہ مدینہ بھی عظمت والا ہے بیٹا، لیکن یہاں پہ اللہ نے جو قسم ارشاد فرمائی وہ شہر مکہ کی فرمائی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بیٹے کو اپنے نبی کے شہر کا نام تو یاد ہے۔ اللہ اچھا رکھے ان بچوں کو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ کس شہر کی؟ زور سے بولو۔ مکہ شریف کی۔ شہر بہت ہیں عرب میں، جدہ بھی ہے، ریاض بھی ہے، دمام بھی ہے، القصیم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت شہر ہیں، بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں، لیکن کسی شہر کی اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ قسم ارشاد فرمائی تو شہر مکہ کی۔ اب آپ یہ کہیں گے قسم تو اللہ اسی شہر کی ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس میں حرم شریف ہے، صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، وادی منی ہے، جبل رحمت ہے، باب جبرائیل ہے، وغیرہ وغیرہ مقدس مقامات ہیں، اس لیے اسی شہر کی قسم ارشاد کھانی تھی، فرمانی تھی، لیکن نہیں میرے دوستو، یہ سارے مقدس مقامات اپنی جگہ ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے پیارے اگر میں نے اس شہر کی قسم کھائی ہے تو دیگر مقدس مقامات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس شہر کی مٹی پر تیرے قدم پڑ گئے ہیں، اس لیے میں نے قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے اس لیے میں نے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، یعنی مصطفیٰ کے قدم پڑے۔ اللہ نے اس مٹی کو اتنا افضل و اعلیٰ کر دیا کہ اللہ نے اس شہر کے مٹی کی ذرات کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیسے قدم ہے مصطفیٰ کے اور کیسے ذرات ہے مصطفیٰ کی قدموں سے لگنے والے، ان قطروں کی شان کیا ہے یہ بھی سنتے چلیے، اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر سے، حضرت علی سے، حضرت عثمان ذو النورین سے، حضرت عمر فاروق اعظم سے، حضرت طلحہ بن زبیر سے، حضرت عبید بن جرہ سے، حضرت بلال حبشی سے، دیگر اصحاب کرام سے میرے آقا معلوم کرتے ہیں، اے میرے چہیتے غلاموں یہ تو بتاؤ، جب تم زمین پہ سفر کرتے ہو، جب تم زمین پہ قدم رکھتے ہو تو تمہارے قدموں سے جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی کدھر چلی جاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم زمین پر چلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں مٹی وہیں پر گر جاتی ہے، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں مٹی وہیں پر دب جاتی ہے، یعنی ہمارے قدموں سے لگنے والی مٹی زمین ہی پر گر جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے سوال کرنے کا مقصد سمجھیے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ تیری شان ہے کہ قدم تیرے قدموں سے مٹی لگی تو زمین پہ گری، یہ علی کی شان ہے کہ قدموں سے مٹی لگی زمین پہ گری، یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ قدموں سے مٹی لگی زمین پہ گری، یہ بلال کے قدم ہے کہ قدموں سے مٹی لگی گر گئی، یہ حضرت طلحہ بن زبیر کی شان ہے کہ قدموں سے مٹی لگی گر گئی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نبی محترم امام الانبیاء کے قدموں سے لگنے والے ذرات کی شان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے نبی کے قدموں سے یہ قطرات یہ ذرات لگتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان ذرات کو اٹھا کر کے آسمان کے تاروں کا تاج بنا دیتا ہے، آسمان کے ستاروں کا تاج بنا دیتا ہے۔ اسی حدیث کی ترجمانی تمہاری بریلی کا امام کرتا ہے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد صاحب قبلہ، حضرت مولانا
مولانا مفتی محمد ہاشم رضا منظری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے علماء کرام نعرے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اسٹیج سے لگاتار نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کیجئے اور نعرہ لگا کر کے ثواب کمائیے، لگا سکتے ہیں۔ اور میرا ماننا تو یہ ہے، ماننا کیا حقیقت ہے، کہ نبی کی نعت، خدا کی حمد سبھی کو پڑھنی چاہیے۔ نبی کی نعت پڑھنے کے لیے مولانا ہونا ضروری نہیں، خدا کی حمد پڑھنے کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کے دل میں ایمان ہے، خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی نبوت کو مانتا ہے، ہر سنی مسلمان کو خدا کی حمد بھی پڑھنی چاہیے، نبی کی نعت بھی پڑھنی چاہیے، اور بزرگوں کی منقبت بھی پڑھنی چاہیے۔ اب اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی اس لیے کہ نبی کے قدم بڑھ گئے۔ آگے بڑھیں، نسبت سے میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک عالم کی عظمت کو، کہ اللہ نے عالم کو عظمت کیسے بخشی۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے میرے محبوب آپ کی بیویاں اور دوسری بیویوں کی طرح نہیں ہیں۔ نبی کی گھر والیاں دوسرے عورتوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ ان کے احکام الگ ہیں، ان کی شان الگ ہے، اس لیے کہ اور عورتیں دوسرے لوگوں کی بیوی ہیں، لیکن یہ عورتیں میرے حبیب کی بیوی ہیں۔ اللہ نے ان کی شان الگ رکھی، ان کو عظمت الگ بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے یار کی بیوی ہیں، میرے محبوب کی بیوی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں عظمت ملی کہ حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا، نہیں، مال کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ملتی، بلکہ مصطفیٰ سے جڑ گئیں تو اللہ نے ان کو افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے پیارے رسول ہم نے تمہاری امت کو بھی بہترین امت بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے۔ کس لیے؟ نہیں میرے عزیز، اس لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے ہم کو نبی کی امت بنایا ہے، امت رسول خدا کی ہے، امت حبیب خدا کی ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو افضل بنایا تو حبیب کے صدقے سے امت کو بھی خیر امت بنا دیا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ باتیں ہو گئیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں عورتیں بہت ہیں، دیکھو بہت عورتیں ہیں، لیکن نبی کی بیویوں جیسی کوئی عورت نہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ امت اور بھی گزری لیکن یہ خیر امت ہے کیونکہ یہ نبی کی امت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو دنیا میں بیٹیاں بہت ہوں گی، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ داماد دنیا میں بہت ہوں گے، لیکن نبی کے داماد علی جیسا کوئی داماد نہیں ہو سکتا۔ نواسے زمانے میں بہت ہوں گے، لیکن حسنین کریمین جیسا نواسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو اب اتنی بات آپ سمجھ گئے اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا برکت رکھی ہے نسبت میں، کہ اللہ کے رسول نے جب زمین پہ قدم رکھا تو اللہ نے زمین کے مقام کو بلند کر دیا، اور اللہ کے رسول کے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان ذرات کی قسم ارشاد فرمائی۔ نبی سے ایک عورت جڑی تو اللہ نے عورت کا مقام بدل دیا، اس کے عظمت کو بڑھا دیا، اس کی رفعت کو بڑھا دیا، اس کے تقدس کو بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم جڑے، امت جڑی، اللہ نے امت کو افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ یہ نبی کی نسبت ہے کہ جس سے جڑتی چلی گئی اللہ نے اس کو افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اس زمین پر بھیجی ہیں، ایک توریت کو بھیجا، ایک انجیل کو بھیجا، ایک زبور کو بھیجا، ایک قرآن کو بھیجا۔ لیکن علماء کرام کہیں گے یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کلام تو چاروں خدا کے ہیں، کتاب تو چاروں خدا کی ہے، لیکن چاروں کتاب میں اگر بہترین کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، وہ فرقان حمید ہے۔ اگر توریت سے بہتر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، انجیل سے بہتر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے، زبور سے بہتر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ تو علماء جواب دیں گے اس لیے کہ 3 کتابیں جو اتری ہیں وہ بھی نبیوں پہ گزری ہیں، وہ بھی رسولوں پہ اتری ہیں، لیکن قرآن کو عظمت اس لیے ملی ہے
ہے کہ قرآن اللہ کے رسول پر اترا ہے، یہ امام الانبیاء پہ نازل ہوا ہے، یہ افضل الانبیاء پہ نازل ہوا ہے، یعنی مصطفیٰ پر نازل ہونے کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ قرآن توریت سے بہتر، قرآن انجیل سے بہتر، قرآن زبور سے بہتر، اس لیے کہ بہترین نبی پر اترا ہے۔ جن نبیوں پر توریت اتری، انجیل و زبور اتری ہے، ان نبیوں سے بہتر میرا نبی ہے، ان رسولوں سے بہتر میرا نبی ہے۔ اور تفصیل میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، حضرت آدم سے بہتر میرا نبی، حضرت شیش سے بہتر میرا نبی، لوط سے بہتر میرا نبی، زکریا سے بہتر میرا نبی، یعنی آدم صفیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت نوح نجیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہر رسول سے بہتر میرا نبی، ہر نبی سے بہتر میرا نبی۔ اسی لیے تو سنیوں کا امام بولا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو نو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، میں زیادہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے بولو چونکہ جیبوں میں ہاتھ ہے، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو چادر بھی پوری کھولنی پڑے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے عشق رسول کی گرماہٹ ضروری ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آگ کو بھی آگ بجھاتی ہے لیکن یہ عشق کی زبان ہے۔ اب اگر آپ بالکل بیدار ہیں تو ایک مرتبہ چادروں سے جیبوں سے ہاتھوں کو باہر نکالیے، اجمیر شریف والے سرکار غریب نواز کے نام کا جھنڈا بنائیے اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سب بیدار ہیں، ایسا لگ رہا ہے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے، اتنی بات آپ سمجھ گئے، نبی سے مٹی جڑی مٹی بہتر۔ حالانکہ مکہ شریف کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے، جس مٹی کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اس کا تقدس، اس کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اس سے بہتر اگر کسی خطے کی مٹی ہے تو وہ زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک سے ٹچ ہے، وہ عرش اعظم خانہ کعبہ ہر جگہ سے بہتر ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ مٹی جڑی مٹی بہتر، عورت جڑی عورت بہتر، امت جڑی امت بہتر، کتاب جڑی کتاب بہتر۔ اب جو چیز نبی سے جڑ گئی وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اب میرے عزیز دوستو اسی بات کو آپ سمجھیے، کوشش کیجئے، جو چیز نبی سے جڑتی گئی وہ چیز بہتر ہو گئی، صحابہ جڑے وہ بہتر ہو گئے، قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اس لیے قرآن دیگر کتابوں سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے وہ عظمت رکھی نبی کی نسبت میں اور قرآن کے اندر کہ قرآن کو عظمت مل گئی، لیکن اب قرآن جس کے پاس پہنچے گا، جس کے سینے میں قرآن کی عظمت جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی افضل و اعلیٰ بنا دے گا، اس کی بھی شان میں چار چاند لگا دے گا، اس کی بھی رفعت کو بڑھا دے گا، اس کی رفعت کو بڑھا دے گا، اس کی عظمت کو بڑھا دے گا، اس کے تقدس کو بڑھا دے گا۔ اب کیسے بڑھائے گا؟ یہ فیصلہ آج نہیں، یہ 1450 سال پہلے عرب کی دھرتی پر میرے آقا نے فرما دیا ہے۔ ہم تم فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ آج ہم تو یوں کہتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے جناب یہ بتائیے اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے لوگ انسان اچھا کس کو کہتے ہیں، بہتر کس کو کہتے ہیں، عزت والا کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جناب والا ہماری نظروں میں اچھا وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، یعنی جس نے گاڑی خرید لی وہ عزت والا، جس نے مکان بنا لیا وہ عزت والا، جس کے پاس اچھی زمین ہے وہ عزت والا، جس کے پاس دولت ہے وہ عزت والا، جس کے گھر میں مکان ٹائل پتھر لگا ہوا ہے وہ عزت والا۔ میں کہوں گا آپ تعلیم کی دنیا میں آ جائے، تعلیم میں کون بہتر ہے؟ تو آپ کہیں گے جناب والا جس کا بیٹا ڈاکٹر وہ ہماری نظروں میں بہتر، جو انجینئر وہ ہماری نظروں میں بہتر، جو پروفیسر وہ ہماری نظروں میں بہتر، جو جج وہ ہماری نظروں میں بہتر، جو وکیل وہ ہماری نظروں میں بہتر۔ لیکن میرے عزیز دوستو اگر گاؤں کے پردھان نے بہتر کہہ دیا تو کیا ہوا؟
اگر گاؤں کے ذمہ دار نے بہتر کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر میں بہتر کہوں آپ انکار کر سکتے ہو، مسجد کا امام بہتر کہے دوسری مسجد کا امام انکار کر سکتا ہے، ایک پردھان بہتر کہے دوسرا پردھان انکار کر سکتا ہے، ایک بدھائک بہتر کہے دوسرا بدھائک انکار کر سکتا ہے، ایک سی ایم بہتر کہے دوسرا سی ایم انکار کر سکتا ہے، لیکن آؤ اس سے پوچھو جس کی دنیا مانتی ہے، آؤ اس سے پوچھو جس کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ان هو الا وحی یوحی کہہ کر کے رب نے کہا ہے، آؤ اس نبی سے پوچھو اے میرے سرکار اے مصطفیٰ آپ بتائیں بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، اعلیٰ کون ہے، عظمت والا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ دنیا والے تو گاڑی والے کو عزت والا کہتے ہیں، ڈاکٹر کو بہتر کہتے ہیں، انجینئر کو بہتر کہتے ہیں، وکیل کو بہتر کہتے ہیں، جج کو بہتر کہتے ہیں، ٹیچر کو بہتر کہتے ہیں۔ اے میرے نبی آپ بتائیے بہتر کون ہے؟ تو نبی بولے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او لوگو نہ انجینئر بہتر، نہ ڈاکٹر بہتر، نہ ٹیچر بہتر، نہ وکیل بہتر، نہ جج بہتر۔ نبی کی حدیث کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہتر وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، علماء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، علماء نے نواز دیا، سمجھ لیجئے بات کامیاب ہو گئی۔ اب محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ آپ کے مسجد کے امام ہیں، اماموں سے محبت کیجئے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن جو سیکھتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو ایک بات یاد رکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے بھی جذبہ چاہیے اور قرآن اولاد کو سکھانے کے لیے بھی جذبہ چاہیے۔ قرآن سیکھنے کے لیے بھی شوق ہونا چاہیے اور اولاد کو قرآن سکھانے کے لیے بھی شوق ہونا چاہیے۔ پڑھنے کے لیے شوق کیسا ہونا چاہیے؟ تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے شوق کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتنا شوق ہے صحابہ کو تعلیم حاصل کرنے کا؟ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے پڑھنے کا شوق ہے، باتیں یاد کرنے کا شوق ہے، حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہے، لیکن حضور مجبوری یہ ہے کہ حدیث یاد کر کے بھول جاتا ہوں، پڑھ کے بھول جاتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ جو بچے اسکول یا مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم سبق یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نسیان کی بیماری، بھولنے کی بیماری۔ عرض کی حضور میں آپ کی حدیث سے بھول جاتا ہوں لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق بہت ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، بے شک۔ ورنہ تو دماغ تیز کرنے کے لیے کسی طبیب کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، لیکن نہیں، آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عقیدہ دیا لوگوں ہر مشکل کا حل مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اب میرے آقا سے جب اتنا کہا تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، کسی طبیب کے پاس جائیے، اپنے ذہن کا علاج کرائیے، نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنے دامن کو پھیلائیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے دامن کو پھیلا دیا۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے خالی ہاتھوں کو ان کے دامن میں ڈال دیا۔ کون سے ہاتھوں کو ڈالا؟ زور سے بولو، خالی ہاتھوں کو دامن میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے والوں نے یہ کہا کہ نبی کو اختیار نہیں، نبی کے پاس کچھ نہیں، وہ عقیدہ لے کر کے جائیں ابو بکر کی درس، حضرت ابو ہریرہ کی درسگاہ سے، وہ کچھ سیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے۔ مصطفیٰ نے خالی ہاتھوں کو ڈالا۔ اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور وہ آپ کو خالی لوٹا دے یا آپ کے دامن میں خالی ہاتھ ڈال دے تو آپ یہی کہیں گے بے ساختہ حضور پاگل بنا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں
نہیں ہے کیا دو گے؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں یہ ہاتھ تو خالی ہے، لیکن اللہ نے ہاتھ میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اس ہاتھ کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو کبھی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، کبھی یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیتا ہے، کبھی اس ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو درخت کی ٹہنیوں سے سجدہ کروا لیتا ہے، کبھی اس ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو پتھر کے ٹکڑوں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے، کبھی اس ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو اللہ اکبر دنیا حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا حضور خالی ہاتھ کیوں ڈال دیا، وہ خاموش رہے اس عقیدے کے ساتھ کہ مالک کونین ہے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، طہا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نعرہ لگانے کے صدقے سے کروڑ پتی بنا دے، اور اللہ کرے کہ آپ بار بار خدا کے گھر کی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ خالی ہاتھ ڈالا۔ اچھا اعلیٰ حضرت نے فرمایا مالک کونین ہے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ عقل کے اندھے کسی نے کہا کہ خالی ہاتھ میں کونین کی نعمت، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ بھی خالی ہے اور کونین کا مالک بھی کہتے ہو۔ جو مال والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ تو کہتے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اس کے پاس تو ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کونین کا مالک کہتے ہو، مشرق و مغرب کا مالک کہتے ہو، شمال و جنوب کا مالک کہتے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت نے غلط لکھ دیا۔ میرے سنیوں یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ، آپ بھی یاد کرو، اپنی نسلوں کو بھی یہ بتاؤ کہ ہماری عقلیں غلط ہو سکتی ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحریر غلط نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ بات اعتراض تو بنتا ہے کہ ہاتھ خالی ہیں اور مالک کونین بھی ہیں، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ تو میں اپنے علاقے کی زبان میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت علامہ ہم سب کے استاد العلماء، شمس العلماء، ماہر علم و فن، جامع معقولات و منقولات، شارح بخاری، علامہ عاقل رضوی نور اللہ وجہہ سے استفادہ لیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کو یوں سمجھو، گاؤں کے مالدار ہوتے ہیں، گاؤں کے زمیندار ہوتے ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کوئی لکھ پتی ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی کی جیب میں کروڑ روپے نہیں دیکھے ہوں گے۔ کسی کی جیب میں اتفاق سے لاکھ روپے مل جائیں، لیکن جو لاکھوں کا مالک ہے وہ ضروری نہیں جیب میں لے کر کے چلے، وہ ضروری نہیں کروڑ روپے جیب میں لے کر کے چلے۔ کروڑ روپے کا مالک ہے لیکن جیب میں نہیں، لاکھ روپے کا مالک ہے لیکن جیب میں نہیں، بہت زمین جائیداد اس کے پاس ہے لیکن جیب میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ میں ہو تبھی مالک ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، جیب میں ہو تبھی مالک مانا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں لیکن بینک میں ہے، آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں لیکن بینک میں ہے، اور آپ اس پر اپنی ملکیت کا جتاتے ہیں، اپنا حق جتاتے ہیں، یعنی میں کروڑوں کا لاکھوں کا مالک ہوں، ہماری HDFC بینک میں پیسے، اسٹیٹ بینک میں پیسے، پرتھما بینک میں پیسے، تو وغیرہ وغیرہ بینکوں میں پیسے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ او لوگوں، یہ دنیاوی بینکیں ہماری بینکیں ہیں، اللہ کے رسول کی یہ چھوٹی موٹی بینک نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین تک، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو نبی کی بینک بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے سب مصطفیٰ کا ہے۔ اور شعر کی گہرائی ایک اور بتا دوں اپنے استاد سے ہی استفادہ لیتے ہوئے، سرکار ہمارے استاد، میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے استاذوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ یہ مفتی ہاشم صاحب قبلہ جو کچھ بھی ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے۔
سبحان اللہ. طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے حضرت حاضر نہ ہو سکے، ورنہ آپ علامہ عاقل صاحب قبلہ کی تقریر سنتے تو میری تقریر کیا ہے، کچھ نہیں ہے، میں تو ان کا شاگرد ہوں، آپ ان کی تقریر سنتے تو آپ کی ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی. وہ قابل آدمی الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا خالی ہاتھ میں، خالی بھی دو طرح سے ہوتا ہے. اے بیٹا خالی بھی دو طرح کا ہوتا ہے. کیسا؟ ایک خالی ہوتا ہے جیسے آپ سے کہا جائے آپ نے کھانا کھا لیا، کھانے میں بریانی ہے، قورمہ ہے، روٹی ہے، تو آپ کہیں گے میں نے تو خالی روٹی کھائی، بریانی نہیں کھائی. آپ نے چائے پی لی پاپوں کے ساتھ تو آپ کہیں گے نہیں میں نے تو خالی چائے پی ہے، پاپے نہیں کھائے. یعنی ایک ہوتا ہے محض صرف کے معنی میں نے صرف یہ کیا یہ نہیں کیا، میں نے صرف یہ کیا وہ نہیں کیا. اور ایک خالی ہوتا ہے کہ یہ جگہ خالی، وہ جگہ خالی، وہ صفایا خلا جس کو کہتے ہیں. ایک خلا وہ ہوتا ہے اور ایک خالی ہوتا محض کے معنی میں. اعلیٰ حضرت کے شعر کی گہرائی کو سمجھے، کیا علم اور کیا عشق اللہ نے میرے امام کو دیا. فرماتے مالک کونین ہے یہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی صرف میں سلطنت اور بادشاہت اور اختیار کی بات ہاتھ کی کر رہا ہوں، زبان کی نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اختیار ہاتھ کا گنوا رہا ہوں، ان کے دیگر اعضائے جسم مبارک کا نہیں گنوا رہا ہوں. یعنی اللہ نے آسمان کی حکومت صرف ان کے ہاتھ میں رکھی، زمین کی حکومت ان کے ہاتھ میں رکھی، جنت کی حکومت ان کے ہاتھ میں رکھی، مشرق کی حکومت ان کے ہاتھ میں رکھی، مغرب کی حکومت ان کے ہاتھ میں رکھی، شمال و جنوب کی حکومت ان کے ہاتھ میں رکھی. ارے یہ دنیا کی حکومت، یہ کونین کی حکومت صرف ان کے ہاتھ کی بات ہے. اب اندازہ کر لو جب مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ کے جسمان مبارک کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. اور پوچھو کہ حضور یہ بھی بتا دو کہ جسمان مبارک کی شان کیا ہے، ان کی سلطنت کیا ہے، تو میرا امام کہے گا مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب تھوڑا سا ذرا الفاظی جملے بھی سنتے چلو. آپ کہیں گے اللہ نے اپنے رسول کو مالک و مختار کیسے بنا دیا، تو آؤ میں تھوڑا سا آپ کو الفاظ کی دنیا میں لے کر بھی چلوں، مفردات کی دنیا میں لے کر بھی چلوں. اللہ نے مالک و مختار ایسے بنایا ہے، میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ دنیا پہ جاؤ، یہ دنیا میں نے بنا دی ہے، لیکن یہ دنیا میری، لیکن اس دنیا پہ حکومت بادشاہت کا سکہ تیرا. یعنی وہ بائی طور کہ یہ آسمان میرا ہے لیکن حکومت تیری ہے. اس زمین کے اوپر حضرت آدم میرے ہے، نبوت تیری ہے، حضرت شیس میرے ہے، رسالت تیری ہے، حضرت لوط میرے ہے، نبوت تیری ہے، دانیال میرے ہے، محبت تیری ہے، ابراہیم میرے ہے، جذبہ تیرا ہے، اسماعیل میرے ہے، صبر تیرا ہے، دانیال میرے ہے، محبت تیری ہے. قریب آ جاؤ تو یوں کہو نبی دنیا میں جاؤ، یہ حضرت عبداللہ میرے ہے، بابا تیرے ہے، آمنہ میری ہے، ماں تیری ہے، فاطمہ میری ہے، بیٹی تیری ہے، حسن میرا ہے، نواسہ تیرا ہے، حسین میرا ہے، نواسہ تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے، یار تیرا ہے، عثمان میرا ہے، داماد تیرا ہے، عمر میرا ہے، مراد تیری ہے، علی میرا ہے، داماد تیرا ہے، حسین میرا ہے، نواسہ تیرا ہے. بات کو پلٹو تو یوں کہو دنیا میں جاؤ ابو بکر میرے ہے، ابو بکر میرے ہے، صداقت تیری ہے، عمر میرے ہے، عدالت تیری ہے، عثمان میرے ہے، سخاوت تیری ہے، علی میرے ہے، شجاعت تیری ہے، حسین میرے ہے، شہادت تیری ہے، حسن میرے ہے، امامت تیری ہے، پیر پیرا میر میرا، خطب ربانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تو میرے ہے، لیکن تاج غوثیت تیرا ہے، شہنشاہ ہندوستان سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری بہشتی سنجری تو میرے ہے، لیکن غریب نوازیت تیری ہے، محبوب الہی میرے ہے، محبت تیری ہے، شاہ برکت اللہ میرے ہے، برکتیں تیری ہے. یعنی زمین میری، حکومت تیری، آسمان میرا، حکومت تیرا، چاند میرا، چاندنی تیری، سورج میرا، روشنی تیری، غلام میرے، خوشبو تیری، ستارے میرے، جگمگاہٹ تیری، یہ محفل میری، تعریف تیری، قرآن میرا، قصیدہ تیرا، بلال میرا، دیوانہ تیرا، اویس میرا، عاشق تیرا. لوگوں پتہ یہ چلا صداقت نبی کی ہے، عدالت نبی کی ہے، شجاعت نبی کی ہے، برکتیں نبی کی ہے. ارے اللہ نے جب سب کچھ تیرے نبی کو دے دیا تو پھر کہہ دے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان قرآن، فیضان حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر،
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور لہت کے بولیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. توجہ حاضر ہے آپ کی. بولو تقریر جاری رکھیں یا ختم کر دی جائے؟ ارے ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے ہمیں اسی ذکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سنی ہی ذکر کرتا ہے اور سنی سے پوچھو ذکر کرے گا کب تک تو کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور پوچھو کوئی برا مانے گا تو کیا کرو گے تو کہے گا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. بڑے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور خوش کیوں نہ ہو؟ معلوم ہے آپ کو مجنو دریا کے قریب بیٹھ کر کے لیلا لکھ رہا تھا. لیلا لکھتا مٹا دیتا لکھتا مٹا دیتا. کسی نے کہا جناب مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے. پوچھا حضور جناب والا یہ لکھتے ہو مٹا دیتے ہو معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے جناب لیلا سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ لیلا کے نام کو دیکھ کر بھی سکون ملتا ہے پڑھ کر بھی سکون ملتا ہے لکھ کر بھی سکون ملتا ہے. مولانا روم فوراً اس کا نتیجہ نکالتے ہیں قضیہ فٹ کر کے کہ دیکھو اس کو لیلا سے محبت اس لیے لیلا کے نام سے سکون ملتا ہے. ہمیں لیلا سے نہیں آمنہ کے لال سے محبت ہے اس لیے ان کے ذکر سے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب بہر صورت بات اللہ رب العزت نے ایک عالم قرآن کو ایک عالم دین کو قرآن کے صدقے سے عظمت بخشی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں مصطفیٰ نے کیا ڈال دیا؟ زور سے بولو خالی ہاتھ. اب ظاہری خالی ہاتھ ہے ورنہ نعمتیں اتنی ہیں کہ مصطفیٰ جس پر وہ نعمتیں ڈال دے زندگی کم پڑ جاتی ہے. نبی کا دیا ہوا مال کم نہیں ہوتا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. خالی ہاتھ ڈالا واپس نکال لیا. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب اس دامن کو جو بھوننے کی بیماری تم بتا رہے ہو ہم نے اس میں دوا ڈال دی تم اس دامن کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے دامن دیکھا خالی تھا. یہ نہیں کہا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں عقیدہ تھا ایمان تھا کہ اتنا ڈال دیا اب میرا مالا مال ہو جاؤں گا. فوراً اپنے دامن کو اٹھایا سینے سے لگایا. اب یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دامن کا لگنا تھا اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ زندگی بھر میں نبی کی کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں. اور اگلا جملہ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حدیث سب سے زیادہ اگر کسی عظیم المرتبہ شخصیت نے روایت کی ہے تو وہ ذات انہی ابو ہریرہ کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم کی برکت اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. کوفی اور بصریوں کا اختلاف بہت مشہور ہے یہ علماء جانتے ہیں. بالخصوص علم الصیغہ تو اسی سے ہے. جگہ جگہ پہ ان کا اختلاف آپ کو ملے گا. اس چیز کو لے کر بھی ان میں اختلاف ہوا کہ علم کمانا چاہیے یا مال کمانا چاہیے. علم بہتر کہ مال بہتر؟ کسی نے کہا مال بہتر. مال ہو تو لوگ عزت کرتے ہیں اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں توقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کسی نے کہا علم ہونا چاہیے دین کی تعلیم ہونی چاہیے. اپنی اپنی دلائل پیش کی اپنی اپنی دلیل دین فیصلہ نہ ہو سکا. پھر کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کسی کو بھیجا اور پوچھا حضور بتائیں علم کمانا چاہیے کہ مال کیا بہتر ہے؟ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا العلم افضل من مال العلم افضل من المال. اے لوگو اللہ نے علم ہی کو مال سے بہتر بنایا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے آپ کی سمجھ میں بہت اچھے سے یہ دلیلیں آئیں گی. فرماتے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم بانٹنے سے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. وہ علم چاہے قرآن کا علم ہو دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو آدمی جتنا دوسروں کو سکھاتا رہے گا بانٹتا رہے گا اس کے خود کے اندر اتنا نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب والا مال اللہ تعالیٰ محبوب غیر محبوب دونوں طبقے کے لوگوں کو دے دیتا ہے لیکن علم اپنے محبوب بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. یعنی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین
الدین، اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو، یعنی مال اگر گھر میں ہے تو گھر کی حفاظت کرنی پڑے گی، تجوری میں تالا لگانا پڑے گا، کبھی مال آپ دروازے پر رکھ دیں چوری ہو جائے گا، مال کی آپ لاپرواہ مال کو محفوظ نہ رکھیں، حفاظت نہ کریں، مال غائب ہو جائے گا، یعنی مال کی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے سونا چاندی زیورات کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ لیکن فرماتے علم وہ ہے جو تمہاری بھی حفاظت کرتا ہے، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا مال ہے تو انسان ٹینشن میں ہے، مال ہے تو اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر اللہ نے علم دیا اور علم بھی علم دینی دیا، عالم باعمل بنایا، عالم ربانی بنایا، تو وہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اور اللہ اس حفاظت کے صدقے سے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ کیسی حفاظت ایمان کرتا ہے، یہ علم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ یہ علم ہی تھا جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، یہ علم ہی تھا جس نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، یہ علم ہی کی انمول دولت تھی جس نے علی کو شہدر کرار اور باب مدینہ بنایا، یہ علم ہی تھا جس نے عبد القادر کو جیلان سے نکال کر بغداد معلیٰ کے مسند پہ بٹھا کر کے غوث اعظم بنا دیا، یہ علم ہی کی انمول دولت تھی جس نے معین الدین کو سنجر سے نکال کر اجمیر معلیٰ کی مسند پہ بٹھا کر کے غریب نواز بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے علاء الدین کو بستی سے نکال کر کلیر کے مقدس دھرتی پہ بٹھا کر کے صابر پاک بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے مخدوم سمنا کو اپنے علاقے سے نکال کر کے تاریخ السلطنت بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے برکت اللہ کو برکتوں کا تاج بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے ابراہیم رضا کو مفسر اعظم بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے حامد رضا کو حجت الاسلام بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے نعیم الدین کو مفسر قرآن صدر اللہ فاضل بنا دیا، یہ علم ہی کی دولت تھی جس نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا کر کے پیش کر دیا، اور علم کا ایسا فیضان ہوا جب لکھتے تو آواز آتی دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اور اپنے قلم کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے ایسا لکھا اور اللہ نے علم کا وہ صدقہ عطا فرمایا۔ آج مسجد کا منبر ہو، مدرسے کی درسگاہ ہو، خانقاہ کی وادیاں ہو، آج دنیا بھر کے خطے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، مفتی ارشاد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، غلامان مصطفیٰ۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یا رسول اللہ۔ کیا ہوا، توجہ ختم ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ توجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ کسی جلسے میں کسی حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے، ان علماء کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہ علماء کرام جب محبت دیتے ہیں تو یقیناً دل بہت خوش ہوتا ہے، اور الحمدللہ علماء کا طبقہ محبت ہی بانٹتا ہے۔ علماء دعا کر دیتے ہیں اور دعائیں ہی تقدیر بدل دیتی ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ توجہ کا مطلب کیا ہے۔ کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے، تو کسی لڑکے نے اٹھ کر حضرت کو 10 روپے دے دیے، پھر کہا توجہ حاضر، پھر 10 دے دیے، سلسلہ چلتا رہا۔ نوبت یہ آئی کہ پیسوں کی گڈی ختم ہو گئی، حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، تو لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ہمیں ایسی توجہ نہیں، ہمیں عشق رسول کی توجہ چاہیے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، جھنڈا بنا کر کے بولیے یا رسول اللہ۔ آپ کو ہنسانا بھی ضروری ہوتا ہے اور وقت آنے پر رلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے یہ باتیں بھی کبھی کبھی ضرورت بن جاتی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے اگلی بات فرمائی کہ علم اللہ محبوب بندوں کو دیتا ہے، اور مال غیر محبوب کو بھی دے دیتا ہے، محبوب کو بھی دے دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مال انسان کماتا ہے تو اس کے ایک ایک درہم، ایک ایک روپے کے بارے میں قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔
بتانا پڑے گا کہاں کمایا، کہاں اٹھایا، کیوں کمایا، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی۔ لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایک ایک حدیث کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ علم کی شان ہے، یہ علم کا مرتبہ ہے، یہ علم کا فیضان ہے۔ ہمارے عالی جناب محترم مفتی ہاشم صاحب قبلہ آج یہ مفتی بن گئے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ مفتی بن گئے بات ختم، لیکن نہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھیں، پیچھے نظر ڈال کر کے دیکھیں، اندھیروں کے بعد اجالا ہے، رات کے بعد صبح ہے، میرے دوستو پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ 11 سال کا لمبا سفر ہے، یہ کہہ دینا مفتی بن گئے بات ختم نہیں، یہ 11 سال میں مفتی بنے ہیں۔ اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ اور تخصص سال اول، تخصص سال دوم، تب کہیں جا کر کے یہ آج دولہ بنے ہیں 11 سال میں۔ لیکن یہ مفتی ہاشم صاحب قبلہ یہاں پہ نہیں ہوتے تب بھی میں یہ بات کہتا، اور آج ان کی حوصلہ افزائی کی نیت سے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ 11 سال الحمدللہ یہ بریلی شریف میں پڑھے، تعلیم حاصل کی انہوں نے، 2 سال پہلے یہ فاضل بنے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مفتی بن گئے، مفتی الحمدللہ۔ لیکن لگاتار ہر سال الحمدللہ یہ اتنی محنت سے پڑھے، اتنی محنت سے پڑھے کہ اساتذہ نے کبھی ان کی برائی نہیں کی، جب بھی کی الحمدللہ تعریف کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اساتذہ کی موجودگی میں کہ اگر اساتذہ تعریف کر دیں تو بچہ لائق اور قابل تعریف ہی ہوگا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اساتذہ بھی وہ اساتذہ جو الحمدللہ اپنے وقت کے سورج ہیں علم کے میدان کے، شارح بخاری جیسا آدمی، علامہ عاقل جیسا آدمی، جس کی لکھی ہوئی تحریر کردہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان جیسے آدمی نے الحمدللہ ان کی تعریف کی۔ اور میرے خیال سے حضرت علامہ قاسم صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ مفتی ہاشم صاحب 2 نمبر سے فارغ ہوئے۔ کتنے نمبر سے؟ دوسرے نمبر سے معلوم ہے؟ بے شک۔ دیکھیے اعدادیہ پڑھیں گے تو آپ کو شب برات پہ امتحان دیں گے، تب آپ کو اولیٰ میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں چلے گئے تو اب چل ہی رہا گاڑی، نہیں، گیر پہ گیر، ایسا نہیں۔ اعدادیہ پڑھو گے، سالانہ امتحان دو، اگر ہماری نظروں میں تم اس لائق ہو تب ہم تمہیں اولیٰ میں لیں گے، ورنہ تمہارا راستہ خالی، گھر جاؤ۔ الحمدللہ یہ اعدادیہ سے اولیٰ میں پہنچے، اولیٰ سے ثانیہ میں پہنچے، ہر سال یہ الحمدللہ فیل نہیں ہوئے، پاس ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے پاس ہوئے کہ اللہ نے آج ان کو مفتی ہی بنا دیا۔ بہت سنجیدہ مزاج رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اتنے ایکٹیو اور متحرک آدمی ہیں کہ اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے گھر میں ایسا مفتی پیدا کر دیا، اب حضرت کا نمبر لگائیے، سلام کیجئے اور اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیجئے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، علماء کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، علماء کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے بھائی، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، وہ ایک دور تھا جب یہ ہاشم بھائی تھے، وہ ایک دور تھا جب یہ حافظ جی تھے، اب وہ دور گزر گیا، اب وہ وقت گزر گیا۔ ہمارے استاذ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں نا اور صف پہ بیٹھے ہوں، امام بھی برابر میں، مفتی بھی برابر میں، تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جیسی 2 قدم آگے بڑھا کر کے امام مصلی پہ جاتا ہے، اس کا رتبہ زمین سے ہٹ کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ برابر اس امام کے، نہیں، فرمائیں گے پیچھے اس امام کے۔ جب تک مصلی سے الگ تھا تب تک بھائی تھا، تب تک دوست تھا، تب تک تمہارا رشتہ دار تھا، جب مصلی پہ پہنچ گیا تو اس کا رتبہ بڑھ گیا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ یہی مثال ہے علماء کی، جب تک یہ قرآن کے علم سے دور تھے، بھائی تھے، دوست تھے، ہاشم بھائی وغیرہ وغیرہ تھے، لیکن اب ان کے دل میں اللہ نے قرآن کا نور رکھا ہے، اب حدیث کا نور رکھا ہے، اب دین نبی کی سمجھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ دوست نہیں رہے، دوست ہیں، محبت بانٹیں گے، پیار بانٹیں گے، لیکن اب ان کو ان الفاظ سے نہیں پکارنا جیسے ہم ان کو پہلے پکارتے تھے، بلکہ ہمیں اس نظریے سے پکارنا ہے، عزت کی نظروں سے، توقیر کی نظروں سے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ عزت ان کی نہیں ہے، یہ ان کے والد حاجی ایوب کی عزت نہیں ہے کہ آپ ان کی عزت کر رہے ہیں، بلکہ عزت آپ قرآن کی کر رہے ہیں، عزت آپ دین کی کر رہے ہیں، عزت آپ علم کی کر رہے ہیں،
آپ ان کی عزت کریں گے دین کی عزت ہوگی، آپ ان کی عزت کریں گے قرآن کی عزت ہوگی، آپ ان سے محبت کیجئے کیونکہ اللہ نے ان کو عالم بنا دیا، ان کو فاضل بنا دیا، مفتی بنا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی، کہ جس نے ایک عالم ربانی کو دیکھا، ایک وارث نبی کو دیکھا، جس نے ایک نبی کے ایک عالم کی زیارت کر لی، گویا کہ اس نے اپنے نبی کی زیارت کر لی ہے۔ اس لیے علماء سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء سے پیار کیجئے۔ اور آخری بات میرے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ پوچھا کون؟ فرماتے ایک وہ جو مال کماتا ہے، دوسرا وہ جو علم کماتا ہے، ان دونوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بات ادھوری سمجھا دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، انسان مال کمانے والا ایک موٹر سائیکل خریدتا ہے، دل کہتا ہے کار خریدو، کار خریدے گا دل کہے گا اچھی کار خریدو، اچھی کار خریدے گا دل کہے گا گھر میں ٹائل لگواؤ، پتھر لگواؤ، ٹائل پتھر لگے گا دل کہے گا ایک اور منزل بنا لو، ایک منزل اور بن جائے گی، دل کہے گا روڈ پہ کہیں پلاٹ خرید لو، زمین خرید لو، خرید لے گا، پھر دل کہے گا اچھا اس میں اچھی سی مارکیٹ بھی بنا دو، مارکیٹ بنائیں گے، یعنی اس کا دھیرے دھیرے لالچ بڑھتا رہے گا، اس کی ہرس بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ بہت ہو گیا اب نہیں کمانا، بہت دے دیا اب کچھ تمنا نہیں رہ گئی، بلکہ اس کی تمنا بڑھتی رہتی ہے، اس کا لالچ بڑھتا رہتا ہے، اس کی ہرس بڑھتی رہتی ہے۔ یہی مثال ہے ایک طالب علم کی، یہی مثال ہے ایک اسٹوڈنٹ کی، یعنی ایک بچہ جب مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو دل میں تمنا انگڑائی لیتی ہے حافظ قرآن تو بن گئے، اب قاری قرآن بھی بن جائیے۔ جب بچہ قاری بنتا ہے تو دل کہتا ہے قاری تو بن گئے مولوی بھی بن جائیے، مولوی بنے گا تو دل کہے گا مولوی بن گئے عالم بھی بن جائیے، عالمی بنے تو دل نے کہا اب فاضل بھی بن جائیے، فاضل بنے تو دل نے کہا اب مفتی بھی بن جائیے، یعنی حافظ سے لے کر کے مفتی بن جائے گا، لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی، دل کہتا رہے گا اب یہ بھی پڑھ لو، اب یہ بھی حاصل کر لو، یعنی جیسے دنیا کمانے والا دنیا کی کمائی میں کبھی اس کی آخری انتہا نہیں آتی، کبھی وہ یہ نہیں کہتا اب بہت ہو گیا چھوڑ دو، بلکہ اس کی تمنا بڑھتی رہتی ہے اب یہ خریدو اب وہ خریدو۔ ایسے ہی عالم ربانی طالب علم اب یہ پڑھو اب وہ پڑھو، یعنی قرآن پڑھ لیا اب حدیث پڑھو، اب بخاری پڑھ لی اب ترمذی پڑھو، اب ترمذی پڑھ لی اب مشکات پڑھو، مشکات پڑھ لی جلالین پڑھو، جلالین پڑھ لی وغیرہ کتابیں پڑھو، یعنی جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے گا اس کے دل میں انگڑائی ہوگی اب اور علم کی گہرائی میں پہنچو، اب اور علم حاصل کرو۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے جو مال کماتا ہے الا ماشاء اللہ وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ صراط مستقیم کی حدوں سے نکل جاتا ہے، یہ مال کمانے والا ہے۔ لیکن عالم کی شان یہ ہے جیسے جیسے علم کماتا ہے اس کی پیشانیوں میں نماز کا نور آتا ہے، جیسے جیسے علم حاصل کرتا ہے اس کے دل میں خشیت الہی گھر بنا لیتی ہے، جیسے جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے ویسے ویسے وہ عاشق رسول بن جاتا ہے، جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے، پھر ایسے مراتب پر ایسے منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ نبی کی حدیث کہتی ہے لوگوں یہ عالم ربانی یہ حافظ قرآن اگر تمہاری بستی کے قبرستان سے صرف گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے اس قبرستان کے اندر سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اکرام، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت نے خبر دی کہ حضور ارسلان میاں بھی تشریف لانے والے ہیں، حضرت کو آنے دو، پھر ایک دو بات